السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ کے بیچ لے کر آیا ہوں قاری احمد علی کا تقریر، جو کہ حضرت کا بیان سن کر بہت سارے لوگوں کا زندگی بدل جاتی ہے، بھٹکے ہوئے انسان صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور آپ بھی اس بیان کو سمجھیے۔ دوستو، آپ سے ایک اپیل ہے، اس ویڈیو کو پورے دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ حضرت کا بیان ہوگا، چلیے سنتے ہیں قاری احمد علی کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالغ فوق الجدران۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ میرے نبی کو دیکھا، آپ مسکراتے گئے مسکراتے گئے مسکراتے گئے، سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آیا کرتی تھی۔ اب بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہو؟ دیکھو آپ لوگ تھک گئے نا، نہیں تھکے تو ایک بار ایمان سے بولو، محبت کرتے ہو تو ہاتھ اوپر کر دو اور بولو مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، محمد کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، بشیر کا دامن، نذیر کا دامن، ہمارے نبی کا دامن۔ پکی بات نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے مگر دامن نہیں سمجھے؟ ایمان سے بولنا، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ہاں یا نہ تھی یا نہیں تھی، ایک دم کلیئر۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اگر آج اوڈیسہ میں آپ نے اور علماء نے یہ بول دیا نا کہ نبی کے چہرے نہیں تھی تو قاری احمد علی پہ داڑھی نکال۔ میں کائے کو رکھو بھائی کائے کو رکھو، کیونکہ داڑھی رکھے تو ویسا بھی عمر زیادہ دکھتی، اور داڑھی نہیں رکھو تو جوان دکھتا ہے۔ صحیح بات؟ ارے ہاں یا نہیں؟ وہ اجمیر والے بابا نام سنا آپ نے؟ نہیں ساتھ میں بولو، نام سنا تو ہاں بولو۔ کون؟ خواجہ؟ ان کو کسی نے پوچھا ہوگا کہ حضرت داڑھی رکھو تو آدمی بوڑھا دکھتا ہے، نہیں رکھو تو جوان دکھتا ہے۔ ہاں وہ اجمیر والے بابا، قربان جاؤ اجمیر والے بابا پر، فرمایا ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا۔ ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر، کون کون قربان کرنے والے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر تھی، حضرت عمر تھی، حضرت عثمان تھی، حضرت علی میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ داڑھی تھی، حضرت حسن کے چہرے پہ داڑھی۔ بلکہ میرے پیاروں، بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بابا فرید الدین، بولو داڑھی تھی۔ بابا قطب الدین، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ دہلی میں آرام کرنے والے 22 اللہ کے ولی خواجگان، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ بمبئی میں آرام کرنے والے مخدوم شاہ بابا، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ احمد آباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم قطب عالم، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ اللہ کی قسم، کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا۔ ان سب کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی ہے، میں نے جن کے نام لیے ان سب کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی ہے، ان سب کے چہرے پہ داڑھی، اور حلدر پور کے جوانوں کے چہرے پر ہے تو بہت اچھا، باقی میں دیکھ رہا ہوں یہاں حلدر پور، معلوم ہے اب حلدر پور کا کہاں کا ہے، لیکن یہاں کا بڈھا بھی لوکنگ ہینڈسم۔ نہیں، آج سے ارادہ کرو بھائی، ارادہ کرو، میں بات کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں، آخری باتوں پر آ رہا ہوں۔ کافی دیر ہو گئے نا، 12:30 بج گئے نا، کافی دیر ہو گئی نا، بولو آدھا گھنٹہ بولو اور بولو 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 بولو
لیکن جو بات ابھی ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا نہیں، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا. اور واقعہ سنو گے آپ بھی رو گے، ہم بھی روئیں گے، رونے کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن آج ہم نبی سے محبت کریں گے. میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور سچا بولو مصطفیٰ کا دامن، بالکل پکا بولو مصطفیٰ کا دامن. سب واقعہ سنیں گے، سنیں گے واقعہ سنو جلدی جلدی سنو. مکے میں ایک عورت ہے، بولو مکے میں بیوہ ہے، بیوہ ایمان والی نہیں ہے، بیوہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے شوہر کا، بھائی جلدی جلدی سنو، مکے میں عورت ہے، بیوہ ہے، اور بولو شوہر کا انتقال. اس کا ایک 8 سال کا بچہ ہے. کتنے سال کا بچہ؟ تو یتیم بچہ ہے، کیونکہ عورت بیوہ ہے تو 8 سال کا بچہ. ایک دن یہ 8 سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. مکے میں، مکہ مکرمہ میں 8 سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا اور ماں کو جا کر کہتا ہے اماں اماں، سننا بہت پیارا واقعہ. ماں کو جا کر کہتا ہے اماں اماں، یہ ساری مکے کی عورتیں اچھا کپڑا پہنتی ہیں، ساری مکے کی عورتیں کلر والے کپڑے پہنتی ہیں، تو کیا یہ سفید کپڑا وہ بھی پھٹا ہوا کتنے زمانے سے میلا کچیلا کپڑا پہنتی ہے؟ اب 8 سال کا یتیم بچہ کس کو پوچھ رہا ہے؟ ماں نے ایسے، بھئی ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ کی قسم ماں سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. ماں نے ایسے بیٹے کو گلے لگایا، کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر نہیں ہے، تیرا ابا نہیں ہے. اور ماں نے کیا کہا، میں تو لوگوں کا کام کرتی ہوں، تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے، تو جو کھانا مانگتا ہے میں تجھے کھلاتی ہوں، تو جو پینا مانگتا ہے میں تجھے پلاتی ہوں، تو جیسے کپڑے مانگتا ہے میں تجھے دیتی ہوں، تجھے اچھا سلاتی ہوں، جگاتی ہوں. اب میرا کیا، میں تو بیوہ عورت ہوں، اب میں میلا کپڑا پہنوں کہ کچیلا کپڑا پہنوں، کیسا بھی پہنوں، میرا کیا. بچہ کتنے سال کا تھا؟ سننا 8 سال کا بچہ ماں کے گلے لگ کے روتا ہے. کہا نا ماں، اگر مکے کی دوسری عورتیں اچھا کپڑا پہنے تو میری ماں بھی اچھا کپڑا پہنے. تو ماں روتے روتے کہتی بیٹا کہاں سے لاؤں گی بتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنا درہم نہیں. تیرے کو میں پال پوس کے بڑا کرتی ہوں نا، تیری ہر تمنا پوری کرتی ہوں، اب میں میری تمنا کہاں پوری کرنے جاؤں. تو بیٹا کیا کہتا ہے، اماں میرے کو معلوم ہے ہمارے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن چچا رہتے دور ہے، ماں میرے کو اجازت دے میں چچا کے پاس جاؤں، اور چچا کے پاس جا کے پیسہ نہیں مانگوں گا، میرے باپ کی جائیداد بھی نہیں مانگوں گا، کوئی پراپرٹی بھی نہیں مانگوں گا، کوئی زمین بھی نہیں مانگوں گا. میں چچا کو صرف اتنا کہوں گا، چچا ایک چادر دے دینا، ایک اس زمانے میں عورتیں چادر پہنتی تھی، ایک چادر دے دے، ایک ردا دے دے، بس میری ماں بہت پرانا کپڑا پہنی ہے، ایک چادر دے دے، اور میرے چچا میرے کو نانی بولیں گے. ماں نے بہت سمجھایا بیٹا چچا کے پاس جانا، بولو جانا، بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے. لیکن بیٹا ضد کیا تو ماں نے کہا جا بیٹا. ماں نے نہلایا دھلایا، اب وہ بیٹا چلا 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 پوچھتا پوچھتا پوچھتا. اب جب وہ چچا کے پاس گیا تو چچا تو بہت سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا. وہ جا کر کہتا او چچا، او چچا. چچا نے بڑی دیر کے بعد دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیوں آیا؟ تو کہا چچا میں آپ سے پیسہ مانگنے نہیں آیا، پراپرٹی مانگنے نہیں آیا، میرے باپ کی جائیداد مانگنے نہیں آیا، میں صرف آپ کے پاس ایک چادر مانگنے آیا. میری ماں کو چادر بہت میلی ہے، میری ماں کے پاس چادر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ایک کپڑا دے دے چچا، میری ماں کے لیے ایک کپڑا دے دے. اے میرے حلدر پور والوں، چچا نے جو مارنا شروع کیا، جو مارا ہے، جو مارا ہے، اتنا 8 سال کے معصوم بچے کو مارا کہ آخر میں چچا سے رہا نہیں گیا تو پتھر اٹھایا اور سر پہ مار دیا. یہ سر پھٹا اور لہو لہان، بدن سے خون. اور وہ چچا کیا بولتا، چل نکل یہاں سے، بھاگ 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 جا، چادر مانگنے مت آنا، تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی مانگنے مت آنا. وہ لڑکا بھاگ رہا ہے، میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ. چچا پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ لڑکا بھاگ رہا ہے، بہت دور لڑکا بھاگا، ہاتھوں پہ سے خون نکل رہا، پاؤں سے خون نکل رہا، چہرے پہ سے خون نکل رہا، سر پھٹا ہوا، سارے کپڑے پھٹے ہوئے. وہ کپڑا مانگنے گئے اور خود کے کپڑے پھٹ گئے. وہ بچہ روتا 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 جا رہا. راستے میں کوئی مل گیا، اس نے دیکھا کہ 8 سال کا بچہ اتنا لہو لہان، تو کسی نے روکا، اے بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا کیا ہوا؟ وہ چچا کے پاس کپڑا مانگنے گیا، چچا نے بہت مارا، میری ماں کے لیے چادر مانگنے گیا. تو جو راستے میں ملا نا، وہ کہتا ہے چچا واچا کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا، اگر تیری ماں کو چادر چاہیے نا، کعبے کے پاس جا، ایک محمد نام کے ملیں گے، اس سے مانگ لینا، وہ تجھے دے دیں گے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے نا میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے بہت مارا ہے چچا نے، اگر میں ان کے پاس گیا وہ بھی مارے تو کیا کروں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں میری ماں کے پاس جاؤں گا. اور اے حلدر پور والو، آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، ماں اور بیٹے میں بہت تعلق ہوتا ہے. بولو ماں اور بچے میں
صحیح میں بچہ کہیں بیمار ہوگا، ماں کہاں تڑپ رہی ہوگی، حالانکہ وہاں فون بھی نہیں گیا، ماں کو کسی نے انفارم بھی نہیں کیا، لیکن ماں کا دل اندر سے ٹوٹتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہوا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، یہ بچہ پورا زخمی اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے، معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ماں اپنے گھر سے دوڑنے لگی، میرا بچہ، میرا بیٹا کر کے دوڑ، اور یہ دوڑتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں۔ ایک جگہ آتی ہے جہاں بیٹا آتا ہے، ماں آتی ہے، اور ماں بیٹے کی یہ حالت دیکھتی ہے، ارے جلدی سے جاتی بیٹے کو سینے سے لگاتی اور کہتی بیٹا میرا کون ہے دنیا میں، میرا کون ہے دنیا میں، تو دنیا میں اور تو یہ حالت بنا کر آیا، پورا بدن تیرا زخمی ہو گیا، لہو لعان ہو گیا، تیرا سر پھٹ گیا۔ ماں روتے روتے کہتی بیٹا میں نے منع کیا تھا نا کہ چچا کے پاس نہیں جانے کا، چلو گھر میں آ گئے۔ بولو کہاں گئے؟ گھر میں آ گئے۔ ماں نے نہلایا دھلایا، سارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کی، اچھے کپڑے پہنائے، اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا دیکھ تیرے کو اچھا کھانا پینا ملتا ہے، ماں کی فکر مت کر، میرا تو آسرا ہے کہ تیرا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تیرے لیے میں ایک ماں ہوں اور میرے لیے تو ایک بیٹا ہے، اب آئندہ سے کہیں جانے کی بات مت کرنا۔ وہ بیٹے کو معلوم نہیں، دھیرے سے بولتا ہے ماں ایک اور جگہ پہ جانا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، ایک اور جگہ پہ۔ ماں پوچھتی کہاں جانا ہے؟ کہا ایسا سنا کوئی محمد ہے ان کے پاس جانا ہے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ وہ ماں اب تک بیٹے کو پیار کرتی تھی نا، کس کا نام سنا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس کا نام سنا؟ بس زور سے بیٹے کو دھکا دیا اور ماں نے کہا بیٹا آئندہ سے محمد کا نام یہ گھر میں نہیں، یہ گھر میں محمد کا نام نہیں۔ اور ماں نے غصے میں کہا بیٹا تیرے کو معلوم ہے وہ محمد جادوگر ہے، وہ محمد کاہن ہے، وہ محمد نجومی ہے، وہ محمد شاعر ہے، وہ محمد مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، اتنا بہت بولی ماں نے۔ اور سچ بتاؤ مکہ کے لوگ ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ یعنی ہمارے نبی کو ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ ہاں بولو نا، بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا، قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المتربصین۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی کو شاعر، نجومی، کاہن، جادوگر معلوم نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اچھا وہ ماں نے اپنے بیٹے کو دھکا مارا، کہا محمد کا نام یہ گھر میں لینے کا۔ اے سنو 8 سال کا بیٹا کہتا ہے ماں ایک بار تو جانے دے کعبے کے پاس، اگر میرے کو مارنے آئیں گے تو میں بھاگ کے آ جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا چچا نے تو اتنا مارا؟ کہا چچا تو بہت دور رہتے تھے اس لیے مارا کیونکہ میرے کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ کعبہ تو یہاں قریب ہے، کیونکہ گھر تو بہت قریب ہے، کعبہ تو یہیں پر ہے اور محمد یہیں پر بیٹھے ہوں گے، اور میں جاؤں گا، جا کے ملاقات کروں گا، چادر مانگوں گا، ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو بھاگ کے آ جاؤں گا۔ بہت جب ضد کیا تو ماں نے کہا کہ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ کتنے سال کا لڑکا؟ 8 سال کا لڑکا۔ اچھا کعبے کے پاس چلے تو گئے 8 سال کے لڑکے، لیکن پتہ کیسا چلے کہ محمد کون ہے؟ وہ کعبے کا یوں چکر لگاوے، جیسا طواف کرنے والا طواف کرتا نا، ویسے یہ بچہ بھی 8 سال کا بچہ چکر لگاوے اور سب کا چہرہ دیکھے، سب کا چہرہ۔ وہ بچہ خود کہتا میں نے 3 مرتبہ چکر لگایا، تینوں مرتبہ مجھے لگا کہ سب میں آگے ایک خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں، قسم پیدا کرنے والے کی یہی محمد ہوں گے۔ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے، اس زمانے میں قسم کھاتا ہے، قسم پیدا کرنے والے کی یہی محمد ہے۔ کہتے میں بہت ہمت کر کے گیا کیونکہ ہمارے نبی کے چہرے کا رعب اور دبدبہ، سارا مجمع بیٹھا سامنے کعبہ۔ وہ بچہ کہتا بہت ہمت کر کے دھیرے سے گیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد۔ بولو کیا کہا؟ محمد۔ وہ 8 سال کے بچے کہتے میں نے جیسے محمد کا انہوں نے یوں چہرہ کیا اور مجھے کہا کون؟ مجھے کہا کہ تو 8 سال کا بچہ کہتا میں نے کہا میں یتیم ہوں، میرے ابا نہیں ہے۔ کہتے میں نے اتنا کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا ابا نہیں ہے۔ کہتے محمد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ بیٹھے تھے ہمارے نبی، بولو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور وہ 8 سال کے بچے کو ایسے ہمارے نبی نے گلے لگایا اور کہا بیٹا تو یتیم ہے، میں بھی یتیم تھا، میں بھی یتیم تھا۔
مجھے معلوم ہے کہ یتیم پر کیا گزرتی ہے، جس کا باپ نہیں ہوتا اس پر کیا گزرتی. اور ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ کہا تیری ماں بیوہ ہوگی نا، میری ماں آمینہ بھی بیوہ تھی، وہ بیوہ عورت پر بہت کچھ گزرتا ہے، یتیم بچے پر بہت کچھ گزرتا ہے. اے میرا بیٹا تو یتیم ہے، میں بھی یتیم تھا، تیری ماں بیوہ ہے، میری ماں بھی بیوہ تھی. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے گلے لگایا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا. وہ 8 سال کا بچہ کہتا اللہ کی قسم 8 سال ہو گئے کسی نے مکے میں میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا، اور محمد نے تو مجھے سیدھے گلے ہی لگا لیا. اب سننا، تو ہمارے نبی پھر پوچھتے ہیں بیٹا یہاں آیا کیوں آیا یہاں پر؟ تو کہا میں یتیم ہوں نا، میری ماں بیوہ ہے، اور میری ماں کے پاس بہت میلا کپڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو ایک چادر ملے نا، تو جیسے مکہ کی دوسری عورتیں صاف کپڑا پہنتی ہیں نا، میری ماں بھی تو کبھی صاف کپڑا پہنے نا، میں بھی بیٹا ہوں نا، میری ماں سے محبت کرتا ہوں نا. اے میرے پیاروں قربان جاؤ، سچ بتاؤ پورا کعبے کے پاس لوگ بھرے تھے. ہمارے نبی چاہتے تو کسی کو بھی کہتے جاؤ چادر لے کر آؤ، ہمارے نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنے کندھے مبارک پر جو چادر تھی اسی کو اتارا اور بیٹے کو کہا جا لے کر جا، اپنے ہاتھوں سے ماں کو اڑا دینا. بولو سبحان اللہ. کس کی چادر دے دی؟ اب پورا حلدر پور بتاؤ ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کے کپڑے سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ کتنا بھی برینڈڈ کپڑا پہنو مگر نبی کے کپڑے کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت علی فرماتے میں کئی مرتبہ نبی کے کپڑے کو دیکھتا تھا، نبی کی چادر کو ایسے نبی کی چادر کو میں کندھے پر دیکھتا تھا. حضرت علی فرماتے میں اس کو لے لیتا تھا، اپنے کندھے پر رکھتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن حضرت علی فرماتے وہی چادر میرے نبی کے کندھے پر ہوتی تھی، آسمان پر اس کی چمک نظر آیا کرتی تھی. بولو سبحان اللہ. اور سچ بتاؤ جس کپڑے کا ذکر اللہ کرتا ہو اس سے بڑھ کر کوئی کپڑا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے کپڑے کے بارے میں کہتے ہیں. اے سنو یہ 8 سال کا بچہ، سننا 8 سال کا بچہ آنکھوں میں آنسو لیے، ہاتھ میں پیارے نبی کی چادر لیے، گھر بہت قریب تھا، دوڑتا گیا. ماں دروازے پر کھڑی تھی. ماں نے پہلا سوال کیا چادر لے کر آئے؟ تو بچے نے کہا لے کر آئے. تو کہا محمد کچھ بولے؟ کہا بولے کچھ نہیں، لیکن اتنا پیار کیا آج تک ماں کسی نے مجھے اتنا پیار نہیں کیا. اور کہا ماں محمد اتنے پیارے نا، میرے کو گلے لگائے، مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کے اندر کوئی ٹھنڈک پہنچ گئی. ماں اللہ کی قسم ماں یہ محمد تو بہت اچھے ہیں، کتنا پیار سے گلے لگائے، مجھے کوئی دھرم کی بات بھی نہیں کی، مجھے کوئی دھرم بدلنے کی بات بھی نہیں کی، اور اپنے بدن مبارک سے چادر اٹھا کر مجھے دے دی. اور پھر بچہ کہنے لگا ماں آؤ ماں آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے تم کو یہ چادر اڑاؤں گا. یہ کہہ کر 8 سال کے بچے نے اپنے ماں کے اوپر چادر رکھی. بس ماں ہے حلدر پور والوں، ماں کے اوپر نبی کی چادر آئی. ماں نے زور سے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا اے میرے بچے مجھے محمد کے پاس لے جا، تو بھی ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے، میں بھی ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لوں. میرے پیارو آج کہاں گئے وہ اخلاق؟ کہاں گئے؟ ہم کتنا لوگوں کو گالی دیتے، کتنا غصہ ہوتے ہیں، کتنا ہم لوگوں کا حق مار دیتے ہیں، کتنا لوگوں کو ستاتے ہیں. ہماری وجہ سے کون کتنا دکھی ہوگا؟ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستوں کتنوں کا قرضہ ہم لے لیتے پھر چکانے کا نام نہیں لیتے. ارے ہمارے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا، ہمارے گھر میں موبائل آ گیا، ہمارے گھر کے اندر ایک اچھا چینل آ گیا، ہمارے گھر کے اندر بڑی ٹی وی آ گئی، مگر کسی کا 10,000 روپیہ لیا وہ دینے کو تیار نہیں، اور سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ نہیں دوں گا، تیرے باپ سے جو ہوتا ہو کر لینا. میں کہتا ہوں جس نے قرضہ لیا اور جان بوجھ کر وہ نہیں دیتا ہے، ہمارے نبی فرماتے اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتا اور مر گیا ہوتا تو محمد اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے ہیں. اس لیے میرے پیارو
میں آپ سے کہتا ہوں اپنے دل کو صاف کر لو، لوگوں سے محبت کرو۔ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے، مولانا اتنے بڑے بیٹھے لیکن میں کہتے ہوئے جھجک نہیں محسوس کرتا ہوں۔ اے حیدر پور والوں، قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے پیارو، بہت پیار محبت سے رہو، اپنے ساتھ بھی رام۔ اچھا سچ بتاؤ، ہمارے نبی وہ یتیم بچے کو جانتے تھے؟ ہمارے نبی کا کوئی رشتہ دار تھے؟ ہمارے نبی نے کبھی ان کے بارے میں پوچھا تھا؟ لیکن ایک یتیم بچہ سامنے آ گیا، ہمارے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کی ماں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہمارے نبی نے گلے لگایا۔ اللہ کی قسم، اسلام جو پھیلا ہے وہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، نبی کے کردار سے پھیلا ہے، نبی کے برتاؤ سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سب کو سمجھ میں آ جاوے۔ تو میرے دوستو، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی، اب آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات۔ بولو عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ میں بولو عمل کرو گے انشاءاللہ؟ آخری بات کا صرف ایک ٹکڑا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو صلی اللہ ہو، میرے ساتھ میں بولو نا صلی اللہ ہو۔ اتنا بتاؤ، سب سنو گے نا؟ 10 منٹ دو گے نا میرے کو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، بولو نا ساتھ میں، بولو نا سارے، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا سارے صحابہ۔ صرف میں کو ایک بات بتانا ہے، ہمارے نبی کا جب وصال ہوا نا، سارے صحابہ بیٹھے تھے، آپس میں کیا باتیں کرتے تھے معلوم؟ ایک رو کر کہتا تھا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو کہتا تھا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ میرے سے محبت کرتے، تو دوسرا کہتا نا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے، تو تیسرا کہتا نا سب سے زیادہ تو میری مدد انہوں نے کی ہے۔ معلوم ہے حضرت علی وہاں پر پہنچے، کہا ایسا مت بولو کہ نبی کس سے محبت کرتے تھے، نبی پوری امت سے محبت کرتے تھے، بولو سر۔ لیکن میرے دوستو، وہ صحابہ، سچ بتاؤ، ہماری ماں کا انتقال ہو جائے ہمیں رونا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے بولو نا، آج میں یہاں بیٹھ کے رو رہا تھا، آج میں یہاں مدرسے کے مہمان خانے میں بیٹھ کے رو رہا تھا، کیونکہ مجھے اچانک یاد آیا کہ اس سے پہلے میں اڑیسہ آیا تھا، اور بہت حوصلے کے ساتھ آیا تھا اور بیان کرنے بیٹھا تھا۔ بیان کرنے سے پہلے مجھے پتا چلا کہ میری ماں بہت سیریس ہو گئی۔ میں آج بھی ان اڑیسہ والوں سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے جیسا کرنا تھا ویسا بیان نہیں کیا، اور کون بیٹا کرے گا جس کو پتا چلے کہ اس کی ماں سیریس ہو گئی ہے۔ راتوں رات اڑیسہ والوں کا اللہ اچھا رکھے، راتوں رات مجھے پلین پر پہنچایا، جو میری پلین کی ٹکٹ تھی وہ کینسل کروایا، میں اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ اڑیسہ والوں کا احسان ہے کہ بہت جلدی پہنچا دیا، ماں کے پاس پہنچا، 24 گھنٹے ماں کے پاس رہا، پھر ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر دیا۔ دعا کرو کہ آج بھی مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے اڑیسہ آیا تھا تو میری ماں تھی، ارے بولو میری ماں تھی، آج ماں نہیں۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے میں جب بھی گھر سے نکلتا نا، آخری ملاقات ماں سے کرتا، گھر میں آتا سب سے پہلے ماں کے پاس آتا۔ حالانکہ میری ماں کو بہت باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی بتاتا تھا یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہاں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ہونے والا وہ ہونے والا۔ وہ بیچاری میری اماں کو سمجھ میں آوے نہ آوے ہاں کرتی تھی، لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میں کس کو بتاؤں، کس کو بتاؤں؟ آج بھی ماں کا کمرہ نظر آتا ہے، ماں کے کپڑے نظر آتے ہیں، ماں کا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نظر آتی ہے، لیکن ماں نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک ماں کے جانے پہ ہم کو اتنا صدمہ ہوتا ہے، قسم کھا کر بولو کہ ہمارے نبی کا جب جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ ماں سے زیادہ محبت تو نبی سے، ابا سے زیادہ محبت تو بولو نبی سے، خاندان اور سماج سے زیادہ محبت تو آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا جنازہ رکھا ہوا تھا نا تو حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت ابو بکر نے جو کہنا تھا وہ کہے، آخر میں کیا بولے معلوم؟ حضرت ابو بکر قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا۔ بولو کون سا وقت ہو گیا؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر کہتے ظہر کا وقت ہو گیا۔ اور بلال کہاں ہے؟ بلال این بلال ینادی بالصلاۃ، بھئی بلال کہاں ہے؟ تاکہ بلال ملے تو کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے پورے مجمع میں بلال نہیں، سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں حضرت بلال، تو حضرت ابو بکر بڑے تعجب میں این بلال ینادی بالصلاۃ، بلال کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رو رہے کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر رو رہے اور کہہ رہے بلال کہاں ہے؟ اذان کون دے گا؟ تو حضرت انس آئے، بولو کون آئے؟
حضرت انس آئے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہا ابو بکر بلال یہاں نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر بلال نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ یہیں بیٹھے تھے، یہیں بیٹھے تھے، مگر بار بار نبی کو دیکھتے بے ہوش ہو جاتے، نبی کو دیکھتے، بولو نبی کا جنازہ دیکھتے، اس لیے ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے، بہت دور بٹھایا ہے. سچ بتاؤ حضرت ابو بکر چاہتے تو انس کو کہتے جاؤ بلال کو بلا کے آؤ، بلا سکتے تھے نا، کہ حضرت ابو بکر نے کہا انس رہنے دو، میں بلال کی ملاقات کرنے چاہتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت ابو بکر روتے 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 روتے، دیکھو دیکھو جب گئے نا حضرت بلال ایسے بیٹھے، ایسے 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 ایسے، دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ ایسے رکھے ہوئے، گردن جھکائے حضرت بلال بیٹھے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی چھوٹا بچہ ہچکیاں لے کے روتا ہو نا، اس طرح حضرت بلال رو رہے. حضرت ابو بکر آئے، آ کر بلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بلال او بلال او بلال. حضرت بلال نے یوں کر کے دیکھا حضرت ابو بکر، بس حضرت بلال کھڑے ہو گئے، زور سے چیخ ماری اور حضرت ابو بکر کے گلے لگے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے ہزاروں کا رونا دیکھا مگر بلال اور ابو بکر جیسا رونا کسی کا نہیں دیکھا. ایسے تڑپ تڑپ کے دونوں روئے. اور حضرت بلال نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا. حضرت بلال کہہ رہے ابو بکر مجھے مکے میں لوگوں نے بہت مارا، پتھروں سے مارا، کوڑوں سے مارا، میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھ دیا، مجھے پٹک پٹک کے مارا، لیکن ابو بکر مجھے وہ غم نہیں ہوا جو غم آج مجھے ہو رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری، ابو بکر کو گلے لگایا، ابو بکر اے ابو بکر الآن صرت یتیما، آج بلال یتیم ہو گیا، آج بلال یتیم ہو گیا کیونکہ میں نے میری مکے میں آیا، میں نے میری ماں کو دیکھا تو مجھے محمد میں نظر آئی، میرا ابا مجھے محمد میں نظر آئے، میرا جو کچھ تھا وہ میرے نبی تھے، آج میں یتیم ہو گیا. سنو جیسے حضرت بلال نے کہا نا میں یتیم ہو گیا، حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ مار کر کہا بلال ایسا مت کہو تم یتیم ہو گئے. صحیح بات تو یہ ہے آج پوری امت یتیم ہو گئی ہے، آج پوری امت یتیم ہو گئی. مجھے پوائنٹ پر لانا ہے. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال چلو اذان دے دو، نادی بالصلاۃ، چلو اذان دے دو، اذان کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے کہا اذان نہیں، اذان کوئی اور دے دے گا، کوئی اور دے دے گا. حضرت بلال نے روتے روتے کہا میں اذان نہیں دوں گا. ارے کیوں اذان نہیں دو گے؟ حضرت بلال نے فرمایا میں کیسے اذان دوں؟ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا اذان میں تو نبی کا چہرہ دیکھتا یا نبی کا کمرہ دیکھتا. آج کیا دیکھوں گا میں؟ آج کیا دیکھوں گا؟ آج بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بولیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ میں اذان نہیں دوں گا. سننا حضرت ابو بکر نے فرمایا نا بلال اذان تو دینی ہوگی اور نماز میں پڑھاؤں گا. اگر اذان دے دی میں نے نماز پڑھا دیا، فرمایا یہ جو نبی آرام کر رہے ہیں نا خوش ہو جائیں گے. اور اگر تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ جو نبی ہے نا یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے، مجھے بھی معاف نہیں کریں گے. اے میرے پیارو جیسا بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے نا ویسے بلال تڑپے 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 اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو دھڑام سے گرے، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں لایا گیا، وضو کروایا گیا، پھر اذان دی. مگر حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز جب پڑھا لی نا تو حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ کو فرمایا سنو ہم نے نماز پڑھ لی، یہ نبی راضی ہو گئے. اور یاد رکھنا حضرت ابو بکر فرماتے یاد رکھنا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے میں ابو بکر نماز نہیں پڑھوں گا، قیامت میں اللہ تم کو بھی معاف نہیں کرے گا، مجھے بھی معاف نہیں کرے گا. میرے پیاروں میں حلدر پور والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا ایمان ابو بکر سے زیادہ ہو گیا؟ ہمارا ایمان بلال سے زیادہ ہو گیا؟ کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ وہ نماز چھوڑنے سے ڈرتے کہ نبی قیامت میں معاف نہیں کریں گے، اور ہم 15 دن تک فجر کی نماز چھوڑ دیتے. ہم کتنے زمانے سے ہماری پانچوں نمازیں ادا نہیں ہوتی. اس لیے میرے پیاروں بات ختم کرتے ہوئے
آپ تمام سے آج میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر میری طرف سے کوئی غلط بات، کچھ غلط آپ کو لگا ہو تو معاف کرنا، لیکن پہلی بات یہ ہے علماء کی قدر کریں گے، بولو انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، بولو انشاءاللہ، جامعہ اشاعت العلوم کو اور ترقی کے واسطے کام کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کریں گے، بولو انشاءاللہ، قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں کہہ دو پورا مجمع بغیر جھجک کے کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں کہہ دو نماز کا دامن۔ آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے کل سے نماز شروع انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، نہیں بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر انشاءاللہ، موت آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی میں بہت سارے علماء کے نام لکھے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کروں۔ ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے صدر محترم حضرت مولانا جلال صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب، حضرت مولانا ابو سفیان صاحب، اور حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب، حضرت مولانا تجمل صاحب، حضرت مولانا عتیق صاحب۔ بھائی یہ جتنے علماء کے نام دیے، باقی سارے علماء ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیوں شکریہ ادا نہ کروں، میرے ساتھ آئے مولانا عثمان صاحب کا، اور حیدرآباد سے تشریف لائے میرے ساتھ میں حافظ رضوان صاحب، یہ اشرف صاحب، اور یہاں کے ناظم محتمیم صاحب، اور ہمارے قاری قمر الاسلام قمر صاحب، جن کی آواز میں اللہ نے بلبل کی آواز کو رکھا، نظم اور نعت کے جیسے ایک شان سمجھے جاتے ہیں۔ میرے پیاروں میں تمام اور آپ پورے مجمع کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک ہی درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ جتنی باتیں سنیں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون عمل کرے گا ہاتھ اوپر کرے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات سن لو، ہر نمازی جنتی، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہر نمازی، آواز نہیں آ رہی، ہر نمازی جنتی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہ چچا بھی بیٹھے جو ہمارے بہت پرانے پہچان والے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آج ہمارے ایک بہت ہی عزیز حاجی عبداللہ جو انگلینڈ میں رہتے، آج صبح میں ان کی والدہ مرحومہ عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے یہاں جلسے کے ناظم صاحب، قاری قمر صاحب، اور جتنے علماء کرام نے، حضرت مولانا ابو سفیان نے اور دوسرے حضرات نے، اور ہمارے مولانا کیا نام مزمل صاحب، انہوں نے جو جو باتیں کہی واقعتاً ان کے پاس چونکہ وقت کم تھا، ورنہ اس باتوں کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے صدر محترم نے جس مدرسہ اور مکتب اور علماء کے بارے میں جو باتیں کہی، بس میرے پیاروں ایک بات یاد رکھو، جو حضرت جنید بغدادی کا مقولہ ہے، حضرت جنید بغدادی کا مقولہ ہے کہ لوگوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہو علماء کی قدر کرو، کیونکہ یہ علماء ہے جو ہمارے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، یہ علماء ہے جو ہمارے بچوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، یہ علماء ہے جو ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے لوگوں اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے ان کا تو احسان زندگی میں بھی ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کا ہم پہ اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ جامعہ اشاعت العلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی صدر صاحب دعا فرما لیں گے انشاءاللہ۔